اب ہم نے اپنی زندگی کے کچھ اپنے مقاصد اپنی مرضی سے طے کر لیے. اب سوچ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کون کون سے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں. اب وہ ٹارگٹ ہم نے خود سے بنائے, اللہ نے نہیں بنا کے دی, ہم نے خود سے بنائے کہ ہم نے ایک گھر بنانا ہے, ہم نے ایک گاڑی لینی ہے, ہم نے ایک کاروبار سٹینڈ کرنا ہے, ہم نے بچوں کا مستقبل بنانا ہے, اچھی جگہ پہ رشتے کرنے ہیں, ہم نے یوں کرنا ہے, معاشرے میں ایک سٹیٹس بنانا ہے. اور پھر جناب ہم نے یہ سارا نظام جو ہے اس کے اندر اپنی ایک پاور, ایک عزت, ایک معیار, ایک مقام, ایک مرتبہ, ایک منصب, ایک کرسی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے جس سے ایک معیار زندگی ہو اور لوگ کہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے تیری, ہے لوگوں سے کہلوانا ہے. اب اس کے لیے پورا کچھ داؤ میں لگایا جا رہا ہے. یہ تو ہے وہ والی کہانی جو آپ نے خود سے اپنے دماغ میں گھڑی. حقیقی کہانی کچھ اور ہے. حقیقی کہانی کیا ہے بھلا, کہ پہلے ہم اچھی طرح سے اپنی یہ صحت, اپنی یہ جوانی, اپنی یہ زندگانی, اپنا رات کا آرام, اپنا سکون سب کچھ قربان فرما کے پیسے کمائیں گے. کیا کریں گے؟ صرف پیسے کمائیں گے, خوب پیسے کمائیں گے, راتیں جاگیں گے, اپنی صحت قربان کریں گے, نیند قربان کریں گے, دن رات ایک کر دیں گے. کیا کریں گے؟ پیسے کمائیں گے. اچھا, صحت گوا کے پیسے کمائیں گے, پھر ان پیسوں سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ پاجی صحت ٹھیک نہیں رہتی, وہ کہے گا ٹیسٹ کراؤ. پھر وہی پیسے جو صحت دے کے لیے ہوں گے پھر وہ پیسے دے کے صحت واپس لینے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہے, اس کو کہتے ہیں عقل مندی. اس کے اوپر ملنی چاہیے کی توپوں کی سلامی ہے. یہ ہے سمجھداری کا اعلیٰ معیار جو ہم سمجھتے ہیں. اعتدال میں نہیں رہتے, اپنا سب کچھ گوا کے چند پیسے اکٹھے کرتے ہیں, پھر وہ سارے پیسے دے کے جیسے کیسے کر کے وہ صحت واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو اپنی زندگی کو غیر معتدل انداز سے گزار کے چند پیسوں کے لیے اپنا دل, اپنے گردے, اپنا دماغ, اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنی سماعت, اپنی ہر چیز جو ہے برباد کر لی, اب اسی کو دوبارہ ریپیئر کروانے کے لیے وہ سارے پیسے دوبارہ سے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کمال کی عقل مندی دکھائی ہم نے, واہ جی واہ بڑی سمجھداری کی ہے. ابھی یہ کون سی سمجھداری آپ نے کی ہے, یہ کون سا کمال دکھایا ہے. تو مقصد زندگی یہ تو نہیں ہے کہ ہم اچھا کمائیں, اچھا کھائیں, زیادہ پیسے اکٹھے کریں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا یار, یہاں بہت کچھ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے, بہت کچھ ایکسپائر ہوتا چلا جاتا ہے, نوٹ بدل جاتے ہیں, یہاں پہ نظام بدل جاتے ہیں, یہاں پہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. آپ لباس اپنی پیٹی میں ڈال کے رکھ دیں, آج کا لیٹسٹ قسم کا بہترین جو اس وقت کا ٹرینڈنگ لباس ہو آپ وہ لائیں, لا کے اس کو طے کریں, شاپر میں ڈالیں, رکھ دیں الماری میں, 10 سال بعد نکال کے آپ پہنیں, لوگ آپ کو لطیفہ سمجھیں, لوگ آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے, آپ کو دیکھ کے کیا کیا لگائیں گے, کیوں بلا کہتے ہیں آگے باقی آ گئے. وہ یار اس وقت ٹک ٹاک پہ ٹرینڈنگ میں تھا ہوگا, پتہ نہیں کیڑی ٹک ٹاک تے کیڑی ٹرینڈنگ, وہ 10 سال پرانا لباس 10 سال کے بعد لطیفہ بن جاتا ہے. تو آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سی چیز ہے جو وقت کے بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتی, وہ کون سی چیز ہے جو حالات کے بدلنے سے پرانی نہیں ہوتی. یہ ہے وہ کتاب, کیا کہتے ہیں اس کو, اونچی بولو ذرا اور اونچی آواز سے, یہ ہے وہ قرآن جو 1450 سال کے بعد 1450 سال کے بعد آج بھی ہمارے ہاتھ میں. کوئی نہیں کہتا کہ بڑی بیٹھا آتے تھے, کیوں بھائی, اس کے بعد یہ ہمیشہ رہے گا. رسول اللہ کی سیرت و سنت ہمیشہ رہے گی. علم, قرآن, رسول اللہ کی سنت, پیغمبر کی ادائیں یہ پرانی نہیں ہوتی. انہی کو اپنانے سے کامیابی, انہی کو اپنانے سے زندگی کا حسن, انہی کو اپنانے سے اللہ رب العزت کی نظروں میں انسان جچتا ہے. میں ایک عربی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, اس پہ کتابیں پڑھی تھی, اس پہ کتاب پڑھی تھی اصحاب بدر کے حوالے سے, لیکن وہ اوپر اصحاب بدر لکھ کے نا, نیچے عربی میں لکھا ہوا تھا ٹائٹل کے اوپر المجاہدون الاولون, المجاہدون الاولون. یہ تاریخ انسانیت کے اولین مجاہد تھے, یہ اسلامی لشکر کے پہلے لوگ تھے جو باطل سے ٹکرا کے میدان میں آئے. تو اللہ نے انہیں السابقون الاولون کہا, وہ المجاہدون الاولون, وہ المؤمنون الاولون, وہ المسلمون الاولون, وہ يدخلون الجنت, وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہونے والے لوگ ہیں, اسی لیے اللہ نے ان کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. تو جو لوگ رسول اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے حکموں کی تابعداری میں پہلے نمبر پہ رہیں گے, وہ دنیا میں بھی کامیابیوں میں پہلے نمبر پہ, وہ آخرت میں بھی کامیابیوں میں پہلے نمبر پہ. کامیابی وہی ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کامیابی کہا. اور آپ کو 2 لفظوں میں بتا دوں پھر آخر میں کامیابی کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. پھینٹی کھا کے جنت میں جانا کامیابی نہیں, پھینٹی کھائے بغیر جنت میں جانا کامیابی ہے.
سزا بھگتے بغیر جنت میں جانا کامیابی ہے، سزا بھگت کے جنت میں جانا کمال نہیں ہے، وہ تو ہر مومن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ باغیوں کے سوا میری ساری امت کو معاف فرما۔ اعلانیہ گناہ پہ فخر کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن گناہوں پہ ندامت والوں کو ساری امت کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہم بامقصد زندگی کی دعا مانگیں، بامقصد زندگی کی کوشش کریں، تاکہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں پتا تو ہو ہم کیوں زندہ ہیں، کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ بھی یہ کوئی آسائش گاہ نہیں ہے، یہ کوئی چراگاہ نہیں ہے، یہ کوئی آرام گاہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم آزمائش کے لیے آئے، امتحان کے لیے آئے، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا پروگرام ہے، آخرت میں اچھے نتیجے کے انتظار میں ہے۔ یہ ہماری کل زندگی ہے، تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں۔ ایک بچے کو ہم بھیجیں نا، جا بازار سے جا کے فلاں چیز لے آ، کوئی ایک چیز کا نام، مثال کے طور پہ اس کو کہا کہ بیٹا بازار جاؤ فلاں دال لے کے آ جاؤ۔ اب وہ بچہ دال لینے جائے اور بازار سے جا کے آئس کریم بھی کھا لے، بازار میں جائے دہی بلے بھی کھائے، بازار میں بچوں کے ساتھ بھی کھیلے، اور واپس آئے دال لے کے نہ آئے، تو اس کو کہا جائے گا کہ پاجی دال کتنے، وہ تو میں نے بھول گئی، یہ کر کے کیا ہے، میں اتنے بچہ نہ کھیڈا ہے، میں اتنے چاہ پی لی، میں اتنے آئس کریم کھا لی، میں اتنے کر لیا، میں اتنے وہ کر لیا، سارے کام تو کر رہا ہے، تو جڑا کرن پہ جی تو کر کے نہیں آیا ہے، کمال ہے بھی تیرا۔ اور اگر وہ بچہ وہ والا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں کوئی چلو بوتل شوتل بھی پی آئے، شٹینگ نال شٹینگ بھی پی لئی، چلو تو خیر ہے، بھی کوئی نہیں، اصل کام تو کر رہا ہے نا، تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی قابل قبول ہے۔ تو اللہ بندے کو بھیجا ہے جس کام کے لیے، وہ کر کے نہیں آیا، تو باقی میں ماشاءاللہ سارے، میں کرکٹ بھی کھیڈا ہے، میں گلی ڈنڈا بھی کھیڈا ہے، میں چیمپئن بھی بن گیا، میں بھی کر لے، میں آن لائن بھی کماندا سی، میں آف لائن بھی کماندا سی، بھی تینوں کی جگہ دے لی سی، کمال ہوگی۔ وہ تو میں نے بھول ہی گیا، نماز بھی پڑھنی سی، مسیطے بھی جانا، اچھا قرآن پاک بھی پڑھنا سی، روزے بھی رکھنے سی، اوہ یہ تو میرے پتہ ہی نہیں، یہ تو میں کسی دسیا ہی نہیں، دسیا سی پر میں سنے ہی نہیں، میں دھیان ہی نہیں کیتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔